اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم دیارش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد عبد الرحمان شرازی۔ آپ لوگ اس وقت یہ پروگرام میرے آفیشیل فیس بک پیج سید عبد الرحمان شرازی سے لائیو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جو ہے وہ یوٹیوب چینل آفیشیل یوٹیوب چینل سید عبد الرحمان شرازی پر نشر کی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی ایک اہمیت کا حامل ہے، جس حوالے سے آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب، کیونکہ ہمارا پروگرام ہفتہ وار ہر شب جمعہ کو رات 11 سے 12 بجے آپ لوگ سماعت کرتے ہیں، لیکن آج کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ پر جو فتنہ فساد برپا کیا جا رہا ہے، جس کی بنا پر آج اس پروگرام کا انعقاد کرنا میں نے بہت ضروری سمجھا ہے ہماری پوری ٹیم نے۔ تو اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے سے قبل اپنا عقیدہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں گا کہ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، صدیق عکس و جمال صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اور جو اس کے عین مطابق آخر میں دو الفاظ، دو مصروں کا ایڈیشن کیا گیا ہے کہ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی اسنا کے اندر جو اشعار لکھے ہیں میرے بہت خوبصورت اور دیرینہ ساتھی قبلہ نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی نے، جو الحمدللہ بڑی محبتیں فرماتے ہیں، لیکن یقیناً جو پریس کانفرنس روافظ کی جانب سے کی گئی ہے، جس کے رد عمل کے اندر آج اس پروگرام کو ہم لوگوں نے ترتیب دیا ہے، جس کے اندر کافی زیادہ اس طرح کے الفاظ یوز کیے گئے جو ایک بندہ مومن کی زبان سے نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچنا بھی ایک میرے خیال سے گناہ کے مرتب کے اندر آئے گا، لیکن جو انہوں نے اتنے آسان الفاظ کے اندر ان الفاظ کو اپنے منہ سے ادا کیا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ہم حضور کی 4 صاحبزادیوں کو، جو 3 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ جو ہیں ان کو نہیں مانتے، ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ ہم خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی آپ کی خلافت کو نہیں مانتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو بھی بکواسات کی گئی ان کی طرف سے، آج اسی سب کے اوپر انہی کی کتب سے حوالے دینے کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر آج ہمارے ساتھ سید نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی بھی انشاءاللہ چند لمحات کے بعد ہماری اسکرین کی زینت ہوں گے۔ تو میں ان سب جتنے بھی تمام احباب ہمیں اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ جو پیغام محبت اس جگہ سے یہاں پر نشر کیا جا رہا ہے، ہمارے دلوں کی، جو آپ تمام اہل سنت کے دلوں کی باتیں، اور میں سب سے بڑی اس بات کی آپ لوگوں کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آج کے پروگرام کے اندر ہم لوگوں نے اہل سنت کی کتب کے اندر سے تو جو حوالہ جات ہیں، ان کے علاوہ جنہوں نے اس بات کو سر عام میڈیا کے اوپر آ کر کھلے عام اتنی آسانی سے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا ہے، انہی کی کتب کے اندر سے حوالہ جات دے کر ان کا منہ بند کرنے کی یہاں پر کوشش کی جائے گی۔ لیکن ایک شعر کے ساتھ، مصرے کے ساتھ، ایک خطے کے ساتھ میں اس بزم کا آغاز کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد تلاوت کلام رحمان سے بزم کا آغاز کریں گے، اور میری حکومتی اداروں سے بھی اور تمام جتنے بھی اکابرین اہل سنت بھی ہیں اور جو جید ہمارے علماء کرام، ان سب سے گزارش ہے کہ اس چیز کا جلد از جلد مکمل طریقے سے نوٹس لیا جائے، تاکہ جتنے بھی صحابہ ثلاثہ کے خلاف بولنے والے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے، اور تاکہ آئندہ کوئی ان کی شان کے اندر گستاخی کرنے والا اس طرح کا قدم نہ اٹھا سکے۔ کیونکہ اگر اہل بیت کی محبت پر کوئی آنچ ڈالنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس پر پہرا دینے کے لیے آگے آتے ہیں، اور اگر اسی طرح خلفائے ثلاثہ کے اوپر کوئی ان کی حرمت کے اوپر آ کر ڈاکہ ڈالے گا تو یہی اہل سنت جو ہیں وہ پھر انشاءاللہ آپ کو آگے نظر آئیں گے۔ تمام اہل سنت سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر حق جوئی کا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے ساتھ اس مشن کے اندر شامل ہوں گے۔ اور میں پریس کانفرنس کے رد عمل کے اندر ایک قطعہ جو قبلہ نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی نے عطا کیا ہے کہ لکھتا ہوں: خلافت جب صحابہ کی علی المرتضیٰ مانے،
خلافت جب صحابہ کی علی المرتضی مانے، تیرے انکار یا اقرار سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خلافت جب صحابہ کی علی المرتضی مانے، جن کی وجہ سے آپ تینوں صحابہ کی خلافت کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ خود خلافت ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو مان رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کی خلافت کو مان رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کی خلافت کو مان رہے ہیں، تو کہتے ہیں خلافت جب صحابہ کی علی المرتضی مانے، تیرے انکار یا اقرار سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑا بدبخت ہے، گستاخ ہے، کیسا مسلمان ہے؟ بڑا بدبخت ہے، گستاخ ہے، کیسا مسلمان ہے؟ علی نے جن کو مانا ہے انہی بندوں سے لڑتا ہے، علی نے جن کو مانا ہے انہی بندوں سے لڑتا ہے۔ ناظرین محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آج پھر سے جوائن کیا ہے نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی نے۔ آپ نے اپنے مصروف ترین شیڈول کے اندر سے وقت نکال کر، روٹین سے ہٹ کر آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اس بزم کے لیے ٹائم بتا دیا۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، مالک کا احسان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جی میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں، کیونکہ آج جو ٹاپک ہے وہ بہت سینسٹیو قسم کا ہے، تو پہلے جلدی سے تلاوت کلام رحمان آیات بینات سے اس نظم کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کی جانب پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، احسن جزا۔ بڑی خوبصورت انداز کے اندر آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے صاحبزادہ نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ۔ جیسا کہ آپ کو ہر دفعہ کی طرح میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جس عاشق رسول کی نظروں سے اس وقت گزر رہا ہے، جن جن کانوں کی سماعتوں تک پہنچ رہا ہے، جو آنکھیں نے دیکھ رہی ہیں، یقیناً وہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آنکھیں اور کان ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طرح ہی اس پروگرام کو دیکھیں تو کائنڈلی اسے شیئر کریں، تاکہ آپ ہمارا یہ محبت کا پیغام جو ہے وہ تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ آج کا ہمارا موضوع میں نے اپنے بزم کے آغاز کے اندر ہی جس طرح عرض کی کہ ہم لوگ کس مقصد کے لیے آج روٹین سے ہٹ کر اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اسی پروگرام کے حوالے سے، اسی موضوع کے حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج سید نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی موجود ہیں۔ تو میں شاہ جی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، اگر آپ کچھ مصرے رسول برکت کے لیے نعت رسول مقبول یا صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی منقبت کے شامل کر لیں، پھر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں، کیونکہ حسب سابق کی طرح آج پروگرام کا آغاز میں چاہ رہا ہوں اسی روٹین کے ساتھ ہو، تاکہ ہمارے جو حاضرین محفل ہیں وہ بھی اسی چیز سے محظوظ ہوتے رہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ ما بعدهم۔
آئی تھنک آواز کا کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے قبلہ شاہ جی جو ہیں وہ اس وقت ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. میں چاہوں گا اگر شاہ جی تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں تاکہ ہم اس بزم کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ شاہ جی کی گفتگو سے کریں گے. میں تمام اپنے ویورز جتنے بھی ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام کے اندر شامل ہیں، آپ تمام احباب کو اس بزم کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. محمد زہیب خیال صاحب ہیں اور زیشو بابا میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ مہک فاطمہ ہے اور دیگر جتنے رفقا ہیں، آپ سب کو اس بزم کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے سید نصراللہ شاہ صاحب کاظمی جو ہے وہ ہم سے اس وقت رابطہ ہوتا ہوا ہے آپ کا کوشش کرنے کے. جی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد ہی قبلہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر لیں گے تاکہ ہم اس مذہب کو اپنی آگے کی منزلوں کی طرف رواں کر سکیں. تب تک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرتا ہوں میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے سید نصراللہ شاہ صاحب کاظمی. شاہ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے، کیونکہ موسم جو ہے وہ اس وقت کسی ہر جگہ پر اس کنڈیشن کے اندر ہے، تو اپنے تمام ویورز سے ہم معذرت چاہتے ہیں. شاہ جی آپ کی طرف میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. صاحبزادہ سید حیدر علی شرازی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. محمد وقاص حسن نقشبندی مجددی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. افتخار احمد ہاشمی صاحب ہمارے یہ ویور ڈیلی کے ویورز ہیں، ہم ہفتہ وار ہمارا ہر پروگرام دیکھیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سید نعمان شاہ صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور جتنے بھی لوگ وقار خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں چاہوں گا سید نصراللہ شاہ صاحب کاظمی سے کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں گے شاہ جی، کیونکہ نعت کا سلسلہ بھی ہو چکا، تلاوت کا بھی، اب آتے ہیں گفتگو کی جانب. تو میں آپ کی بارگاہ کے اندر پہلا سوال کرتا ہوں، اس کے بعد جس طرح مزاج یار میں آئے آپ اس کا آغاز کیجیے گا. جو شرپسند عناصر کی طرف سے بہت سخت قسم کی پریس کانفرنس انعقاد پذیر تھی، اس کے اندر بہت ہی
घिनौने अल्फाजों का चुनाव करके और बहुत ही बुरे तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ों का जो वावेला मचाया गया, मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद जो अहले सुन्नत की तरफ से रद्द अमल है वो तो एक साइड के ऊपर है, लेकिन जो अहले तशय्यो ने भी आकर उसकी मुखालफत का ऐलान किया है वो भी अपनी जगह पर है। आया कि जिस बिना पर उन्होंने इन तमाम जितने भी मौजू हैं उनको अपनी गुफ्तगू का हेडलाइन बनाकर सुर्खी बनाकर इसका इनेकाद किया है, इसकी वजह मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या उनके मसलक के अंदर भी इस तरह के अनासिर पाए जाते हैं जिसकी बिना कर जिसको हवाला और दलील बनाकर उन्होंने इन तमाम गुफ्तगू को जो है अवामुन्नास के सामने रखा है। हुजूर की साहबजादियों के बारे में, खुलफाए सलासा के बारे के अंदर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे के अंदर, तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके हम पहले हुजूर की साहबजादियों से स्टार्ट करते हैं अपनी गुफ्तगू का कि हुजूर की साहबजादियों की तादाद कितनी थी, इसके बारे में अहले सुन्नत की अकाबिरीन अहादीस का जो तर्जमा पढ़ने के बाद हम तक पहुँचती हैं, जितने मुख्तलिफ अकाबिर हैं, और अहले तशय्युह के नज़दीक जो उनके जय्यद अकाबिर हैं उनके नज़दीक जो है वो क्या अकीदा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला शाह जी, पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस पूरी प्रोग्राम की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत बरवक्त ऐन वक्त पे एक इंतहाई उठने वाले फितने की सरकोबी के लिए और अपनी काविश उसमें शामिल करने के लिए आपने ये बज़्म जो है उसको तरतीब दिया, और फिर वो मौजू जिसकी बिना पर आज बर्रे सगीर का अहले तशय्यो अहले सुनन के सामने सीना तान कर खड़ा होता है और उसको ये इल्मी ही नहीं होता कि उसके अपने अकाबिर ने इन मामलात में क्या लिखा है, उसको ये समझ ही नहीं होती, और वो आकर स्टेज पर या मिंबर पे या अपनी मजलिस में सहाबा पर या हुजूर की साहबजादियों पर या हुजूर के अज़वाज पर माज़अल्लाह तानो तशनी है वो करता है। तो बहुत अच्छा किया आपने कि हमारे देखने वाले नाजरीन कम से कम अपने अकायद को जो है वो मजीद मजबूत कर सकेंगे आज के प्रोग्राम से। और मैं ये गुजारिश करूंगा नाजरीन से कि जो हजरात सुन रहे हैं वो मुकम्मल प्रोग्राम सुने और बेशक हाथ में कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और आज के जो हमारे हवाला जात हैं उसको नोट करें और उसको याद करें, ताकि आइंदा कल को कोई भी इंसान अगर आपके सामने कोई ऐसी जो है वो गुफ्तगू करना चाहे या वो करे तो आप उसको फौरन उसकी कुतुब के हवाला जात से जो उसके अकाबिर हैं जिनकी बुनियाद पे वो अपना सारे का सारा दारोमदार चलाते हैं, रोटी कमाते हैं, रिज्क कमाते हैं, उन्हीं की कुतुब से उसके सामने रखा जाए कि भाई आपके अकाबिर इन मामलात में ऐसे नहीं है जैसे आप हैं, आप फितना अंगेजी फैला रहे हैं, आप शर फैला रहे हैं, आप फसाद फैला के मौजिद बन रहे हैं, लिहाजा आप इससे बाज आए। तो सबसे पहले किबला शाह जी, सरकार दो आलम सल्लम की शहजादियों के मुतालिक जो आपने फरमाया है, मैं कुछ भी कहने से पहले कुछ अशार हैं वो अपने नाजरीन के सामने रखता चलूं हस्बे रिवायत, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह के किबला के जुज़्व खैरुल वरा चारों शहजादियां, सुभान अल्लाह, जुज़्व खैरुल वरा चारों शहजादियां, नेमते किबरिया चारों शहजादियां, वाह सुभान अल्लाह। और मिसरा देखिएगा कि तेरी काफी की काफी रिवायत है पढ़। पहला जो काफी है वो शिया की किताब है, दूसरा काफी मैं समझ गया, तेरी काफी की काफी रिवायत है पढ़, हिस्साए मुस्तफा चारों शहजादियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हिस्साए मुस्तफा चारों शहजादियां। और अगला शेर सुनिए कि मेरे जाफिर ने बाकिर से सुनकर कहा, सुभान अल्लाह, मेरे जाफिर ने बाकिर से सुनकर कहा, है हकीकत रिवा चारों शहजादियां, है हकीकत रवा चारों के यही हकीकत है हकीकत रवा चारों शहजादियां। और फिर कुरान करीम का वो भी हम आगे हवाला पेश करते हैं कि सूरा अहज़ाब की पढ़ के आयात देख, सूरा अहज़ाब की पढ़ के आयात देख, है कुरान में लिखा चारों शहजादियां। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, है कुरान में लिखा चारों शहजादियां। और जो हमारे नाजरीन में से जो अच्छा शेर सुनने का
طلب رکھتے ہیں اور جو اچھا شعر سننا چاہتے ہیں وہ ذرا اس مصرے پہ غور فرمائیں کہ بنتے نبی زوجائے مرتضی، ہاں بنتے نبی، بنتے نبی، یعنی کہ مصطفیٰ کی بیٹی علی کی بیوی ہے زہرا پاک کے واہ علاوہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. پھر پڑھیے گا. بنتے نبی زوجائے ہاں مرتضی، بنتے نبی، ہاں زوجائے مرتضی، اس سے ثابت ہوا چاروں شہزادیاں، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سبحان سے اللہ. ثابت ہوا چاروں شہزادیاں. اور قبلہ شاہ جی ہم آگے جا کے حوالہ بھی پیش کریں گے، اس سے پہلے یہ ذرا شعر سماعت فرمائیے. یہ جو اہل تشیع بیٹھ کے کہہ رہے تھے نا کہ بھئی ہم تو ایک مانتے ہیں باقی تین نہیں مانتے، بھائی اپنے اکابر کی کتب پڑھو. انہوں نے کہا ہے جو ایک بیٹی مانتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں، وہ گناہگار ہیں. شعر دیکھیے اللہ گا، اکبر. ایک بیٹی اکابر نے بدعت کہا، ایک بیٹی اکابر نے بدعت کہا، اس سے عقدہ کھلا چاروں شہزادیاں. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ. یہاں آگے بہت تشیع کی کتب سے حوالہ دیکھیے گا قبلہ کے. کافی، کمی، بہار اور تبرسی نے، کافی، کمی، بہار اور تبرسی نے لکھ کے ثابت کیا چاروں شہزادیاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان لکھ کے ثابت کیا چاروں شہزادیاں. اور تو تتبع میں اسلاف کے اے حزین، تو تتبع میں اسلاف کے اے حزین، شان کہ برملا چاروں شہزادیاں، شان سبحان کہ اللہ. برملا چاروں شہزادیاں. میں اپنے ناظرین کے سامنے بڑی بنیاد سے کچھ چیزیں عرض کرتا چلوں، اور اس سے پہلے اپنے دوسرے اہم مکتبہ فکر احباب کی خدمت میں بھی دو تین گزارشات پیش کرتا چلوں. سبحان اللہ. اس مسئلے میں الجھنے سے پہلے کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر کیا ہے، صاحبزادیاں چار ہیں یا تین ہیں، تشیع میں ایک اور بھی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ حالیہ دور میں اٹھا، اور وہ یہ کہ بعض ان کے علماء خطباء حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سبحان اللہ. آپ کنواری تھی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور آپ بیوہ تھی. جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پہلے شادی ہو چکی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہزادیاں ہیں یہ سرکار خدیجہ الکبریٰ کی پہلے نکاح میں سے تھیں اور وہاں سے آئیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بہن حضرت حالہ کی جو بیٹیاں ہیں وہ تھیں جو ان کے ساتھ یہاں پہ آئیں. میری بڑی بنیاد میں یہ گزارش ہے تشیع بھائیوں سے کہ پہلے تو اپنے اکابر کو اکٹھا کر کے ایک فیصلہ کر لیں کہ کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کنواری تھیں یا بیوہ تھیں، تاکہ اس سے آگے جو ہے وہ بات شروع ہو سکے. اور پھر وہ تمام افراد جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ربائب تھی، ربیبہ تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو ہے وہ شہزادیاں نہیں تھیں، وہ اب ہمارے حوالہ جات کو جو ہے وہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، اور پھر اس کے آخر میں جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں واضح باشگاف الفاظ میں فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے، صحیح، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے. اب یہاں پہ سوال جو یہ ہے قبلہ، یہاں پہ جو لفظ ہے وہ بناتی کا، بیٹیوں، قرآن میں جو صیغہ ہے وہ واحد کا نہیں ہے، وہ جمع کا ہے. صحیح. اب جب جمع کا صیغہ ہے تو ایک بات تو ہو گئی کہ آقا کریم کی ایک بیٹی نہیں تھی،
ایک سے زائد بیٹیاں تھیں. اگر ایک ہی بیٹی تھی تو پھر یہاں پر جمع کا صیغہ کیوں لکھا گیا؟ اب دوسرا، یہ تو قرآن ہے یہاں پر جی یہ قرآن کریم ہے. اب دیکھیے جو بندہ اس آیت مبارکہ کے تحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیوں کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی نص کا انکار کرنے والا بندہ مسلمانی سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر تشیع حضرات جو ہیں وہ ایک دو جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں. وہ اعتراضات جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہے، ان کا جواب سن لیجیے. وہ کہتے ہیں جی یہاں پر بناتکا میں جمع کا صیغہ آیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع کے صیغے سے بھی ایک ہی مراد ہے، کیونکہ مباہلہ والی جو آیت مبارکہ ہے وہاں پہ بھی خواتین جمع کا صیغہ آیا، تو اس لیے وہاں پہ بھی چونکہ سیدہ پاک اکیلی تشریف لے گئی تھی جمع کے صیغے کے باوجود، تو یہاں پر بھی چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو یہاں پہ بھی سیدہ پاک اکیلی مراد ہے. اگر باقی شہزادیاں تھیں تو وہ مباہلے کے میدان میں کیوں نہ گئی؟ یہاں پہ 2 باتیں غور ذہن نشین فرما لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں شہزادیوں کا وصال جو ہے وہ 8 ہجری تک ہو چکا ہوا تھا. تینوں شہزادیوں کا وصال 8 ہجری تک ہو چکا ہوا تھا، اور اس بات میں شیعہ سنی مکمل اتفاق رائے موجود ہے کہ مباہلہ کا جو میدان سجا ہے، جو برپا ہوا، وہ 10 ہجری کو ہوا. صحیح. تو بھائی بات یہ ہے کہ 10 ہجری میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی شہزادیاں موجود ہی نہیں تھی تو حضور ان کو مباہلے کے میدان میں کیسے لے جاتے؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری چیز پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں یاد رکھیے گا، یہاں پہ یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہ آیت مبارکہ سورہ احزاب کی ہے، غزوہ خندق کے بعد کی جو واقعات ہے. اور یہاں پہ جو ہے اکابر جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 5ویں 6ٹھی ہجری کی جو ہے یہ سورہ مبارکہ ہے، اور یہ تب کی آیت مبارکہ، تب میرے آقا کی دیگر صاحبزادیاں بھی موجود تھیں. اگر میرے آقا کی یہ صاحبزادیاں اپنی نہ ہوتی، خونی صاحبزادیاں نہ ہوتی، تو اللہ رب العزت یہاں پہ بناتکا کی جگہ پہ ربائب کا لفظ استعمال کرتا، ربیبہ ربائب کا لفظ استعمال کرتے. اب یہ کہنا کبھی یہاں پہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ دیکھیے اللہ رب العزت کسی سے معاذ اللہ ڈر خوف نہیں کھاتے. جب حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ آیا تو حضرت زید بن حارثہ کو پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن جب متبنہ والی آیات کا نزول ہو گیا تو اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کی جگہ زید بن حارثہ کہا جانے لگ پڑا. اگر یہ بھی ربیبہ ہوتی، ربائب ہوتی، تو یہاں پہ وہ بناتکا کی جگہ ربائب آ جاتی. اللہ رب العزت نے کیوں یہاں پہ بناتکا کا استعمال کرنا تھا؟ لہذا قرآن کریم کی نص سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اب یہ تعداد کتنی ہے؟ اہل سنت کی مسلمات میں سے یہ بات واضح حقیقت اٹل ہے، ایک لوہے پہ لکیر ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادیاں ہیں وہ 4 تھیں. حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ زہرا پاک. اب یہاں پہ ہم ناظرین کے سامنے رکھتے چلیں، کیونکہ یہ چونکہ روافظ کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کی گئی، ہم جتنے بھی حوالہ جات پیش کریں گے آج ایک بھی اہل سنت کی کتاب کا حوالہ پیش نہیں کریں گے. ہم ساری کی ساری جو ہے وہ تشیع کی کتب میں سے جو ہے وہ حوالہ پیش کریں گے. اب ذرا غور سے سنتے جائیے. تہذیب الاحکام جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 256 تشیع کی ایک معتبر کتاب ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ احمد بن محمد جنہوں نے روایت کی ابن ابی عامر سے، انہوں نے روایت کی حماد سے، انہوں نے روایت کی حلبی سے، اور انہوں نے روایت کی امام جعفر صادق سے، اور امام جعفر صادق نے روایت کی امام باقر سے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امامہ بنت عاص بن ربی جن کی والدہ زینب بنت رسول اللہ تھی، ان سے حضرت علی المرتضیٰ نے سیدہ زہرا پاک کے بعد نکاح کیا. صحیح ہے. اب یہ پہلی دلیل، چونکہ تشیع کہتے ہیں ہماری فقہ جعفریہ ہے، تو یہ امام جعفر صادق کی روایت ہے جو اپنے والد گرامی سے لے کے آ رہے ہیں
کہ حضرت علی نے سیدہ زہرا پاک کے بعد حضرت امامہ سے شادی کی، اور حضرت امامہ جو ہے وہ حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیٹی. لہٰذا یہاں سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ سیدہ زہرا پاک کے علاوہ اولاد جو ہے وہ اور بھی تھی، اور پھر یہ روایت تمام اس کو جو راوی ہیں وہ سکائے اور یہ روایت معتبر ہے. دوسری دیکھیے پھر دوبارہ تہذیب الاحکام شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 332 کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جب وصال مبارک ہوا تو حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی عورتوں کے ساتھ نکلی اور اپنی بہن پر جا کر نماز پڑھی، کیونکہ اس وقت عورتیں جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے جایا کرتی تھیں. صحیح. بعد میں احکام جو ہے وہ منسوخ ہوئے. 2 روایات. تیسری روایت سنیے، قرب الاسناد حدیث نمبر 28. اب یہاں پہ غور فرمائیے کہ پھر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام باقر سے بیان کرتے ہیں اور کتنی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے تھی، اور فرمایا ان اولاد میں سے قاسم، طاہر، ام کلثوم، سیدہ زہرا، رقیہ اور زینب تھیں. اور پھر اگلی تفصیل دیکھیے، فرمایا پھر سرکار علی نے سیدہ زہرا سے، حضرت سیدہ زینب کی شادی حضرت ابو العاص بن ربیعہ سے، حضرت عثمان کی شادی پہلے حضرت ام کلثوم سے اور ان کے وصال کے بعد حضرت رقیہ سے کر دی گئی. صحیح. کتنی تفصیل سے تمام شجرہ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے والد گرامی سے روایت لے کر جو ہے وہ پیش کیا ہے. صحیح. اور پھر دیکھیے ہر تشیع کے گھر میں نہج البلاغہ موجود ہوگی. نہج البلاغہ اٹھائیے اور نہج البلاغہ کے اندر یہ روایت دیکھیے کہ حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار مولا کائنات نے حضرت عثمان غنی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، اے عثمان، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اور خطاب کا بیٹا عمر تم سے نیک اعمال کے لحاظ سے افضل نہیں تھے، تمہارے کوئی اعمال ان سے کم نہیں تھے. فرمایا اور تم ان دونوں سے زیادہ رسول اللہ کے قریب تھے. کس کی وجہ سے؟ فرمایا نسبت کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے ان سے تعلق رکھتے تھے اور وہ دونوں نہیں رکھتے تھے. لہذا سرکار علی المرتضیٰ یہاں خود فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی جو حضرت رسول اللہ کریم سے نسبت ہے، جو قرابت داری ہے، وہ اس لیے ان سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ ان کے گھر میں رسول اللہ کی 2 شہزادیاں موجود تھیں. سبحان اللہ. اور پھر وہ حدیث پاک ذرا ذہن میں لائیے کہ سرکار دو عالم وسلم نے سرکار عثمان غنی کو جب دوسری شہزادی حضرت رقیہ کا رشتہ عطا فرمایا تو فرمایا عثمان اگر میری اس سے بھی زیادہ صاحبزادیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا. اللہ اللہ. اور پھر آگے دیکھیے ان کی مشہور ترین کتاب الکافی، اور یہ جو نہج البلاغہ کا خطبہ پیش کیا یہ خطبہ نمبر 164 ہے. الکافی مشہور ترین کتاب، اس میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر نے یہ روایت کیا کہ سیدہ پاک نے اپنے وصال کے وقت سرکار علی المرتضیٰ سے یہ کہا کہ اے میرے سرتاج، میرے وصال کے بعد میری بہن زینب کی بیٹی امامہ سے شادی کیجئے گا. اور پھر سرکار علی نے ان کے وصال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق جو ہے ان کی بیٹی سے شادی کی. اور اب میں یہاں سے عرض کروں قبلہ، اب ذرا ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں. یہ حضرت امامہ کون ہے؟ آج آپ اپنے گھر کے اوپر چھت کے اوپر سرکار عباس کا علم تو لگاتے ہیں، ذرا اپنے ناظرین کو یہ بھی، سننے والوں کو یہ بھی بتائیے کہ حضرت عباس کی نانی کا نام حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت زینب حضرت امامہ کی اولاد میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، جن کا ایک جو لقب ہے وہ ام البنین بھی ہے. اور پھر آگے چلیے، پھر مزید کتاب دیکھیے الطوسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409.
یہ ان کے ہاں ایک نظریہ ہے، میں اس نظریے کی طرف نہیں جاتا، اس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ایک ان کا ایک خاص نمائندہ ہوتا ہے جو اس دور میں امام مہدی علیہ السلام کا، جس کو یہ نائب کہتے ہیں. تو العربیۃ الطوسی میں یہ روایت موجود ہے کہ حسین بن روح جو کہ اس وقت اپنے دور میں امام مہدی کے نائب تھے، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو آپ نے فرمایا 4 بیٹیاں تھیں. فرمایا ان میں سے افضل کون تھا؟ فرمایا ان میں سے افضل سیدہ زہرا پاک تھی. اور پھر الکافی کی ہی روایت ایک اور موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438 پہ، کہ فرمایا کہ آپ کی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی جب آپ کی عمر تقریباً سرکار دو عالم وسلم کی عمر تقریباً 25 سال تھی. اور فرمایا بیست سے پہلے یعنی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے حضور کی اولاد میں حضرت قاسم، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم موجود تھیں. اور فرمایا بیست کے بعد آپ کو طیب اور طاہر اور سیدہ زہرا پاک جو ہے وہ آپ کی اولاد میں آئی. صحیح. پھر آگے دیکھیے المسائل الاکبریہ، اس کے اندر اب یہاں تک ہم نے وہ اوپر ساری روایات وہ پیش کی جس کے تحت تشیع کے اپنے اکابر یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادیاں ہیں، جو صاحبزادیاں ہیں، وہ 4 ہیں، ایک نہیں ہے. اب آپ اگر بیٹھ کر فرما رہے ہیں جات ہیں یہ تشیع کی کتب سے ہیں، یہ سارے کے سارے تشیع کی کتب سے ہیں. اور پھر قبلہ شاہ جی یہ جو اب روافض جو یہاں پر بیٹھے ہیں، عرض یہ ہے، ہمارا عرض یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی یہ اکابر ان کی طرف سے اپنی طرف سے جو اکابر بن کے وہاں پر میٹنگ پہ بیٹھے، کیا یہ ان کی نظر سے دور ہیں یا یہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ قبلہ یہ صرف اور صرف ضد اور ہٹ درمی کا معاملہ ہے. اب میں اگلی جو روایات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس میں دیکھیں گے کہ ان کے اکابر نے ایک شہزادی ماننے والوں کے لیے وعیدیں کیا فرمائی ہیں. خود ہم نہیں، اہل سنن نہیں، اہل سنت نہیں، احناف نہیں، دیگر نہیں، ان کے اپنے اکابر نے کیا لکھا ہے. یہاں تک ہم نے روایات پیش کی کہ 4 تھیں. اب میں یہ ان تمام احباب سے پوچھوں گا، کیا کافی آپ کی نہیں ہے؟ العبیۃ الطوسی آپ کی نہیں ہے؟ کیا بہار شریف آپ کی نہیں ہے؟ کیا نہج البلاغہ پہ آپ کا یقین نہیں ہے؟ جب آپ کا ان تمام کتب پہ یقین ہے تو یا تو اپنے اکابر بدلیے یا اپنے اکابر کے نظریات پہ آئیے. صحیح ہے. اس ملک میں مزید فساد فی الارض کی گنجائش نہیں ہے. اور میں یہاں پر ایک بات کرتا چلوں قبلہ، ہم اہل سنن اگر ایک مولوی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ پہ اس کو اپنی جماعت سے خارج قرار دے سکتے ہیں، تو مصطفیٰ کی 3 شہزادیوں کے انکار پہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ واہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہم تو ایک لفظ برداشت کرنے کے روا نہیں ہے، اور آپ یہاں پر 3 صاحبزادیوں کے انکار کر رہے ہیں، اور یہ مانتے سمجھتے بوجھتے ہوئے کہ یہ وہ کتب جو آپ اپنے مدرسہ میں پڑھ کر عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، خطیب بنتے ہیں، آپ انہی کی بات ماننے سے گریزاں انکار کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیے حضرت المسائل الاکبریہ میں شیخ مفید ان کے امام ہیں، محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت زینب اور حضرت رقیہ رسول اللہ کی شہزادیوں میں سے 2 ہیں. اور فرمایا اس بات کا مخالف بہت کم ہے. یعنی کہ وہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمہور اور اجماع یہ ہے تشیع میں بھی کہ حضور کی شہزادیاں 4 ہیں. اور یہ ان کو بھی پتا ہے کہ جمہور کی مخالفت ہو سکتی ہے، اجماع کی مخالفت نہیں ہو سکتی. جمہور کی بھی مخالفت اتنی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بھی آپ کو مضبوط دلائل لانے پڑیں گے. آپ کے پاس تو اپنی کتب میں ایک شہزادی کا روایت ہی موجود نہیں ہے. آپ تو تاریخی حوالہ جات اٹھا کر لاتے ہیں، اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی، اتنے سال کے بعد اولاد ہوئی، پھر ایسے 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 ایسے. ایسے تو نہیں ہوتا. جب قرآن کی نص موجود ہے، احادیث موجود ہے، تو اس کے سامنے تاریخی حوالہ جات کا کوئی بھی مرکز موجود نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اور پھر انہی کی کتب، اب یہاں پہ دیکھیے شیخ طوسی نے المبسوط میں، ابن شہر آشوب نے مناقب آل ابی طالب میں، شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں، علامہ مجلسی نے حیات القلوب اور بہار الانوار کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں. جو ایک مانتا ہے وہ بدعت پہ ہے، وہ گمراہی پہ ہے. اب یہ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے؟ اب یہاں پڑھیے
ابن شہر آشوب نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ ایک ان کا راوی ہے علی بن کوفی، اس نے یہ روایت اپنے پاس سے من گھڑت لے کے آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں یہ سیدہ خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں ہیں. اور یہاں پر ابن شہر آشوب نے لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ جو بات ہے یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، گناہ ہے. اور پھر شیخ تستری نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زینب اور رقیہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھیں، اور یہ بات بدعت ہے جو ابو القاسم کی کتاب میں لکھی ہے. سبحان اللہ. یہاں سے اندازہ لگائیے قبلہ شاہ صاحب اور ہمارے سننے والے ناظرین کہ ان کے اپنے اکابر یہ لکھ کر ہے کہ تمام کے تمام جو ان کے اکابر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو روایت لکھ رہا ہے، یہ روایت بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، گناہ ہے، یہ درست نہیں ہے. پھر بھی آپ اس کی روایت کو لے کے باندھ رہے ہیں. اور پھر دیکھیے ان کے اپنے اسماء الرجال کی کتاب کے اندر ابو القاسم الکوفی لکھا کہ یہ غالی تھا، کذاب تھا، جھوٹا تھا، یہ 4 صدی ہجری میں مر گیا تھا. اور اس کو الفہرست الطوسی، رجال النجاشی اور موجم الرجال نے اس کو کذاب لکھا ہے. اور پھر علامہ مجلسی نے بہار الانوار کے اندر حضور کی اولاد مبارکہ کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے، پورے کے پورے ان کے احوال لکھے ہیں. میں اپنے ناظرین کے سامنے اور اپنے دیگر تشیع بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے تشیع اور سنی یہ ایک پرانی جو چیز ہے وہ چلتی آ رہی ہے، یہ نئی نہیں ہے، اور ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے. آپ کے مسلک کا، آپ کی چیزوں کا انکار نہیں ہے، لیکن کبھی بھی یہ معاملات اس طرح برسر عام اس طرح سامنے نہیں آئے. اور پھر آپ کی اپنی اکابر میں تمام ذی علم لوگوں نے خود ان کی پریس کانفرنس کے بعد ان کے دیگر اکابر نے، راجہ ناصر عباس لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے ان کو جو ہے ان کا رد کیا ہے، ان کو فتنہ پرور کہا ہے، ان کو ماننے سے انکار کیا ہے. لیکن میں یہاں پر ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی آپ اپنے اکابر کی کتب کا جو ہے وہ مطالعہ فرمائیں. تاریخ کے وہ حوالے جو حدیث پاک کے ساتھ روابط نہیں رکھتے، آپ ان کو پیش کر کے اور پھر آپ کے اپنے اکابر وہ جو آدمی ہے جو یہ روایت لے کے آ رہے ہیں اس کو کذاب جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو آپ مصطفیٰ کریم کی شہزادیوں کے بارے میں ایک جھوٹے سے روایت لے کر آئیں گے. صحیح ہے. سچے مومن کی تو یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ خود جھوٹ بولے، یہاں پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر آپ ایک جھوٹے کی روایت لے کے آ رہے ہیں. لہٰذا یہ بات اظہر من الشمس ہے، بالکل واضح ہے، چڑھتے سورج کی طرح واضح ہے کہ میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہزادیاں ہیں وہ 4 ہیں، ایک نہیں ہے. اور اس پہ اکابرین اہل سنت اور تشیع کا اتفاق موجود ہے. لہٰذا ایسی چیزیں جو اتفاق پہ ہیں ان میں دوبارہ سے اثر نو اختلاف پیدا کر کے پاکستان کی فضا کو گدلا مت کریں. اچھا شریف، یہ تو اختلاف ہو گیا حضور کی صاحبزادیوں کے بارے میں، جو ان کے اختلافات رائے جو انہوں نے بہت ہی گھٹیا الفاظ یوز کر کے جو حضور کی صاحبزادیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جو غلط مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر ان کو نیست و نابود فرمائے. لیکن میں اب جو چاہوں گا اگلا جو مسئلہ ہمارا پہلے ہی چل رہا ہے، سیدہ پاک کی سلام اللہ علیہا کی شان اقدس کے اندر جو گستاخی کی گئی، اس کے بعد ساتھ ہی خوارج کو اور روافظ کو ہوا ملی، جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر سیدنا صدیق اکبر پاک کی بارگاہ کے اندر گستاخی کا مرتکب ہوا ایک بندہ. تو اسی اسنا کے اندر بھی اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہی روافظ نے اب ایک اور موڑ لیتے ہوئے اسی پریس کانفرنس کے اندر، پہلے تو شریف اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس پریس کانفرنس کا اصل مقصد کیا تھا. یہ روافظ جو تھے یہ پہلے کبھی اس طرح اکٹھے بیٹھ کر کبھی سوشل میڈیا کے اوپر سر عام کچھ بولتے ہوئے نظر نہیں آئے. ان کو ہوا دینے والے بھی ہم ہی ہیں، لیکن اس چیز کو چھوڑتے ہوئے صرف اور صرف اس چیز کا آپ کی بارگاہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلفائے ثلاثہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پاک، حضرت سیدنا عمر فاروق پاک، حضرت سیدنا عثمان غنی پاک، آپ تینوں صحابہ جتنے بھی خلفائے ثلاثہ ہیں، ان کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کا جو حسن سلوک جس کو آپ کہنا چاہیں گے، میں اپنی زبان میں کہنا چاہوں یا میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ حضرت علی نے کیا
ان تینوں ثلاثہ کو تسلیم کیا ان کی کتب سے، جس طرح آپ نے پہلے صاحبزادیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح سے، اور مولا کی ان کے ساتھ، حضرت علی المرتضیٰ کی ان کے ساتھ جو رغبت تھی، ہم رمضان میں بھی اس موضوع کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اپنے ویورز کے لیے، جو ویورز ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہمارے لیے علمی گفتگو ہے، اس علمی گفتگو کے اندر ہم لوگوں کو اور زیادہ محو ہونا چاہیے، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس کا مطالعہ جو ہے میرے خیال سے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اب جو حالات ملکی جا رہے ہیں نا، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ فساد جو ہے وہ برپا ہوا ہوتا ہے، تو جب تک ہم تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی بھی کچھ کہے گا اور ہم اس کو اگر مان لیں گے تو پھر رستہ گمراہی کا ہے۔ تو ہماری کتب سے اور ان کی کتب سے آپ صرف اور صرف اس بات پر روشنی ڈالیے گا قبلہ کہ اصحاب ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ جو ہیں، ان کا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ جو رہن سہن تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کا آپ کی خلافت کا تسلیم کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی آپ کے ساتھ، آپ تینوں خلفاء کے ساتھ جو رغبت ہے اس کا عالم کیا تھا؟ جی قبلہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے ناظرین، بھولے بھالے ناظرین جو ہیں، ان کے سامنے تشیع کچھ بھی روایت جب پڑھ کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ بالکل ان کی روایت کو منو ان تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا علم نہ ہونے کی بنا پر، ہاں بالکل بالکل ایسے ہمارا چونکہ مطالعہ نہیں ہے۔ قبلہ، میں آپ کو یہاں پہ ایک عجیب و غریب ایک واقعہ پہ سناتا چلوں کہ ہم لوگ سیکنڈ ایئر میں پڑھتے تھے، تو ہمارے جو استاد صاحب تھے اسلامیات کے، وہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ جب آئے تو انہوں نے ہمیں یہی جو آیت پاک میں نے پیچھے پڑھی ہے نا، جس میں وہ بناتی کا آیا، بیٹیوں کا تذکرہ آیا، جی جی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہے نا وہ 4 بیٹیاں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ہماری کلاس کے ایک شاہ صاحب تھے، سید علی احمد شاہ صاحب، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور استاد صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت، بات یہ ہے کہ اگر 4 تھیں تو مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ اب ہمارے وہ جو اسلامیات کے استاد صاحب تھے، ان کا چونکہ مطالعہ نہیں تھا، وہ وہاں پر خاموش ہو گئے، اور آپ یقین فرمائیں کہ فرسٹ ایئر کی کلاس 11ویں جماعت کے طلباء نے باقاعدہ طور پہ علی احمد شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کی کہ شاہ جی آپ نے تو آج ہماری آنکھیں ہی کھول دی ہیں کہ رسول اللہ کی تو 4 نہیں 1 بیٹی تھی۔ صرف کم علمی کی وجہ سے یہ لوگ ایسے روایت اچانک منہ پہ لے کے آتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑے سچے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ان کی بات سننے سے پہلے کم از کم آپ اپنے اکابر سے بیٹھ کر بات پوچھ تو لیں کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح یہ جو خلافت ثلاثہ والا معاملہ ہے، بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ بخاری شریف کی ایک روایت جو ہے وہ ہمارے سامنے پڑھ کر پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیے جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وصال کے بعد سرکار علی المرتضیٰ نے جناب صدیق اکبر کی بیعت کو قبول نہیں کیا 6 ماہ کے لیے۔ بھائی گزارش یہ ہے 6 ماہ کے لیے قبول نہیں کیا، چلیں ایک لمحے کے لیے ہم اس روایت کے جو اسماء و رجال اس پر بھی گفتگو نہیں کرتے، اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے تو بھائی کیا وہ ساری کی ساری خلافت کا دور صرف 6 ماہ ہی تھا کہ اس کے بعد بھی کوئی سال تھے؟ اس میں کیا تھا؟ اب اگلا بات، میں ان کی کتب سے حوالہ دینے سے پہلے پھر یہ جو اگلا جملہ جو وار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی نے مصلحت کے طور پہ جو ہے وہ ان کو قبول کر لیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی خلافت نہیں کی ان کی قبول کی، بس ویسے ہی خاموشی اختیار کر لی۔ چلے خلافت قبول کی یا نہیں کی وہ تو ہم ابھی آپ کے سامنے ان کی کتب سے حوالہ جات پیش کرتے ہیں، لیکن گزارش اتنی ہے علی کی مصلحت تمہاری ضد سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ چلو تم علی کی مصلحت ہی مان لو کہ علی پاک نے مصلحت کے تحت کیا، حالانکہ مصلحت کے تحت نہیں کیا، یہ بھی ان کی کتب سے ثابت کریں گے آج انشاءاللہ۔ خود اپنی مرضی سے چل کر جا کر خلافت کو قبول کیا جناب صدیق اکبر کی، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ ان کی مصلحت، تم تو مولائی ہو، تمہارا تو مرکز و محور سرکار علی المرتضیٰ ہے، اگر علی جو ہے وہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے مصلحت کے طور پر ان کی بیعت، ان کی خلافت کو قبول کر رہے ہیں، تو تم فتنہ بپا کرنے کے لیے ان کی خلافت کو جو ہے ان سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تم کیسے مولائی ہو؟ آپ کیسے علی المرتضیٰ کے محبین اور عاشق ہو کہ آپ کی ضد علی کی مصلحت سے بلند ہو گئی ہے؟
تو یہ معاملہ جو ہے ہمارے ناظرین اس کو بڑے غور سے سمجھے سنیں کہ یہ جو معاملہ ہے خلافت والا یہ بالکل سرکار علی المرتضیٰ نے جناب صدیق اکبر کی خلافت کو قبول کیا. اور میں بالکل آغاز میں ایک روایت پڑھتا چلوں. جناب سرکار علی المرتضیٰ کے پاس سفیان آئے, ابو سفیان آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے علی اگر آپ اجازت دیں تو ہم صدیق سے جنگ کر کے اس سے خلافت واپس لے لیں. اب سرکار علی کا یہاں پہ جواب سنیے کہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے آقا نے, میں اس وقت اپنے حضور کے پاس موجود تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اذان ہو گئی ہے, نماز کا وقت ہے, صدیق کہاں ہے, اس کو میرے مصلی پہ بھیجا جائے. فرمایا میرے آقا نے دین کے لیے صدیق کو منتخب کیا اور فرمایا دین کو دنیا پہ فضیلت حاصل ہے. فرمایا جب میرے آقا نے دین کے لیے صدیق کو منتخب کیا تو میں نے علی نے بھی دنیا کے لیے صدیق کو منتخب کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی صدیق کو دنیا کے لیے قبول کریں اور تم دنیا کے لیے اس کو انکار کر دو اس کی خلافت کے لیے. یہ کون سی محبت کا دائرہ کار ہے؟ اللہ اکبر. اب یہاں پہ ہم ناظرین کے سامنے رکھتے چلیں ان کی کتب سے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سرکار علی نے خلافت قبول نہیں کی, جی بیعت نہیں کی, بس ایسے ہی بس خاموشی اختیار کر لی, مشیر بن گئے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے, نہج البلاغہ میں ایک اور خطبہ سرکار علی المرتضیٰ کا موجود ہے کہ سرکار علی سے پوچھا گیا کہ مولا پہلے تو اتنے مسائل نہیں تھے, آپ کے دور میں بڑے مسائل ہیں. سرکار علی نے فرمایا کہ اے میرے مصاحبین, میرے صحابہ, میرے ماننے والوں, سنو, اپنے بھائیوں کا مشیر میں علی تھا, اس لیے ان کے دور میں مسائل نہیں تھے. علی ان کو اپنا مشیر کہیں, علی اپنے آپ کو ان کا مشیر کہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ جن کو تم غاصب کہہ رہے ہو معاذ اللہ, علی ان کی خلافت کو قبول کر کے اور ان کے حق میں جو ہے ان کو مشورے دے رہے ہیں. جناب عمر فاروق کا دیا ہوا منصب قاضی القضاء چیف جسٹس والا جو ہے اس کو قبول کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور تم انہی کے خلاف باتیں کر رہے ہو. آئیے اب ذرا غور دیکھیے, شرائع نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 196, بہار الانوار ملا باقر مجلسی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 322, بیت الاحزان شیخ عباس کمی صفحہ نمبر 113, حق الیقین جلد نمبر اول صفحہ نمبر 202. یہ چاروں کتب میں ایک روایت موجود ہے, کان کھول کر سنیے تاکہ آپ کے دل کے اندر اوپر جو لگا ہوا بغض صاحب کا زنگ ہے وہ اتر سکے, اور ہماری وجہ سے نہیں, علی کی ضرب سے اتر سکے, کیونکہ ان کو علی نے مانا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. فرمایا اب سنیے گا یہاں پہ, اب یہاں پہ دونوں باتیں شاجی کلیئر ہونے لگی ہیں. جو فدق کے مسئلے میں بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں نا, یہ یہاں پہ غور کریں. روایت دیکھیے گا چاروں کتب میں سے, جب حضرت علی اور حضرت زبیر نے سرکار ابو بکر صدیق کی بیعت کو قبول کر لیا, بیعت کو قبول کر لیا, یعنی کہ ان کی خلافت کو قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی. بیعت نہیں کی, بیعت کی, تمہاری 4 کتابیں گواہ ہیں. بیعت کی اور پھر حالات پرسکون ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق سیدہ زہرا پاک کے پاس آئے اور حضرت عمر فاروق کے لیے سفارش کی اور رضامندی کی التجا کی, اور سیدہ زہرا پاک نے معاف کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں سے 2 باتیں کلیئر ہو گئیں. پہلی بات یہ کلیئر ہوئی کہ علی اور زبیر نے, مولا نے اور حضرت زبیر نے مل کر جناب صدیق اکبر کی خلافت کو قبول کیا اور ان کی بیعت کی. اور دوسری بات, سیدہ زہرا پاک نے جناب صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق کو معاف بھی کیا. ارے بھائی, زہرا پاک معاف کر دے, تم ان کے خلاف بغض بنائے رکھو, یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا جی قبلہ, آگے چلیے. تفسیر صافی جلد نمبر 10, تفسیر القمی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 975, سیدنا امام باقر نے نقل فرمایا ہے.
فرمایا حضرت علی نے اس آیت مبارکہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو منکر ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. کہ تلاوت کے بعد آپ نے فنشہدو یعنی کہ شہادت دے کر آپ نے بیان فرمایا، اور اس شہادت میں سرکار صدیق اکبر کی خلافت کو بطور ثبوت پیش کیا. اس آیت کی تشریح میں علی جس کی خلافت کو آیت کی تشریح میں، آیت کی تفسیر میں شامل کرے، تم اس کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دو. پھر مان لو کہ اہل سنت وہ ہیں جو علی کے مولائی ہیں، علی کے محب ہیں، علی کے عاشق ہیں. تمہارا علی سے تعلق اور ربط اور واسطہ کوئی نہیں ہے. کیا کہنے جیو. اور پھر آگے چلیے، انہی دونوں روایات میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے رسول اللہ کے منہ سے سنا، بے شک میں نے رسول اللہ کے منہ سے سنا کہ علی میرا وصی ہے، لیکن اتفاق اور اجماع صحابہ کو دیکھتے ہوئے اور انہوں نے آپ نے جناب صدیق اکبر کی خلافت کو مرجو قرار دیا، یعنی کہ راجے قرار دیا، موجود قرار دیا، اور خلافت صدیق حق ہونے کے حوالے سے ان کی بیعت کر لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگے دیکھیے قبلہ، اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی سرکار صدیق اکبر کی خلافت اور پھر دیگر معاملات، ذرا یہاں پہ اب علی المرتضیٰ کا قول مبارک دیکھیے گا. کتاب کا نام ہے کتاب اصل الشیعہ و اصولہا، الشیخ کاشف الغطاکی، صفحہ نمبر 123 اور 24 اور 193. کہا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کلمہ توحید کی نشر و اشاعت میں اور لشکروں کی تیاری میں پوری کوشش کی ہے، اور انہوں نے اپنی ذات کے معاملے میں کسی کو ترجیح نہیں دی اور نہ ہی کسی پر زیادتی کی ہے، تو حضرت علی نے ان سے مصالحت کرتے ہوئے ان کی بیعت کر لی اور اپنے حق سے دستبردار ہو گئے. علی پاک نے سرکار صدیق اکبر کی یہاں پہ اس چیز کی گواہی دی کہ صدیق نے اسلام دشمن کوئی کام نہیں کیا، کافروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ وہ کام کیے جس کے حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے تھے. اور جب دیکھا کہ یہ میرے آقا و مولا کی شریعت سے ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے، تو پھر فرمایا اس وقت علی نے جا کے صدیق اور عمر کی بیعت کر لی. سبحان اللہ. اور پھر آگے دیکھیے کتاب فرقہ و شیعہ، محمد بن حسن آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علی نے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا اور اس پر راضی ہو گئے تھے اور بغیر کسی جبر کے ان کی بیعت کی. شاہ جی غور فرمائیے، علی کے سر پہ کسی نے تلوار رکھ کر صدیق کی بیعت نہیں کروائی. ان کے امام لکھ رہے ہیں محمد بن حسن، کہتے ہیں کہ علی نے بغیر کسی جبر کے بیعت کی ہے، علی نے کسی زبردستی میں آ کر بیعت نہیں کی. اور پھر فرمایا بس ہم بھی اس پر راضی ہیں. اب یہاں پہ غور فرمائیں، یہ اہل تشیع اور روافض جب کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تمہارا امام کیا لکھ رہا ہے؟ امام لکھتے ہیں بس ہم بھی اس پر راضی ہیں. کس پر راضی ہیں؟ جس پر علی راضی ہیں. یہ ہے تشیع، یہ ہے شیعت. بھائی تمہارا امام کہہ رہا ہے جس پہ علی راضی اس پہ ہم راضی، تم نہیں مانتے. یہ کیا پدی کا شوربہ. تمہاری اوقات کیا ہے صدیق اکبر پاک کے سامنے؟ تمہاری اوقات کیا ہے سرکار علی المرتضیٰ کے فیصلوں کے سامنے؟ فرمایا بس ہم بھی اس پر راضی جس پہ وہ راضی تھے. اب ہمارے لیے یہ حلال نہیں کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کہیں. اور بھائی جو تم کہہ رہے ہو یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے، تمہارا امام کہہ رہا ہے. اور سید پاک اگلا جملہ سنیے گا، روح تازہ ہوگی کہ ہم اہل سنت کتنے سچے ہیں. ہم نے علی کو اپنا پیر مانا نہیں ہے، ہم نے یقین رکھا ہے علی پہ کہ جس کے پیچھے علی چل پڑے ہم نے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے آنکھیں اس کے پیچھے رکھ لی. کیونکہ میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو ساری دنیا ایک طرف چلے، علی ایک طرف چلے،
ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلنا، کیونکہ علی حق پہ ہے۔ جب علی نے صدیق کو حق مانا تو پھر حق صدیق کے پیچھے ہے، جب علی نے عمر کو حق مان لیا تو پھر حق عمر کے پیچھے ہے، جب علی نے عثمان کو حق مان لیا تو پھر حق عثمان کے پیچھے ہے۔ جہاں علی نے حق نہیں مانا ہم نے اس کو بھی حق نہیں مانا، جہاں علی نے تلوار کھینچی ہے ہم نے بھی علی کے ساتھ نعرہ بلند کیا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ شادی جملہ دیکھیے گا، امام محمد بن حسن کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اور ہم میں سے کوئی اس کے سوا کچھ اور کہے تو یہ اس کو جائز نہیں ہے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حرام کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ علی کے تسلیم کرنے کی وجہ سے، سرکار علی کی تسلیم کس کو؟ سرکار صدیق اکبر کو تسلیم کرنے کی وجہ سے، ابو بکر کی ولایت، ابو بکر کی خلافت۔ او بھائی تم نے یہ جو ولایت والا معاملہ نکالا نا، ذرا یہاں پہ بھی غور کرو، ابو بکر کی ولایت اور ابو بکر کی خلافت، راشدہ بھی ہو گئی ہادیہ بھی ہو گئی، یہ تمہارا امام کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تمہارا امام علی کے ماننے کی وجہ سے صدیق کی خلافت کو رشد و ہدایت والا کہہ رہا ہے، اور تم اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ لہذا دوسرے معنوں میں یہ کہوں گا، تم علی کی مخالفت کرتے ہوئے تم راشدہ اور ہادیہ کے رستے سے ہٹ کر گمراہی کے رستے پہ جانا چاہ رہے۔ اللہ اللہ۔ پھر آگے دیکھیے، شیخ طبرسی الاحتجاج جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 112 اور 113 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت باقر سے روایت ہے کہ جب حضرت اسامہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا خط ملا تو آپ اپنے لشکر کے ساتھ جب واپس مدینہ تشریف لائے تو آ کر دیکھا کہ بہت سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس موجود ہیں، جناب صدیق بیعت کے لیے۔ تو آپ سرکار علی کے پاس آئے، کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا لوگ صدیق اکبر کی بیعت کے لیے اکٹھے ہیں۔ فرمایا کہ اے علی کیا آپ نے بھی بیعت کر لی ہے؟ فرمایا ہاں بالکل میں نے بھی بیعت کر لی ہے۔ علی کی بیعت کا سن کر حضرت اسامہ نے جا کر جناب صدیق اکبر کی بیعت کر لی۔ سبحان اللہ سبحان بھائی اللہ۔ غور کرو صحابہ کا وتیرہ کیا ہے، صدیق کی بیعت سے پہلے، صدیق کی بیعت سے پہلے علی کی حمایت لینے آ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ اور علی کی سند لے رہے ہیں، علی کی مہر لگوا رہے ہیں، علی تو نے بیعت کر لی، اچھا اب ہم بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اب معیار علی کو حق سمجھنے والوں غور کرو، صحابہ افضل ترین جماعت جو ہے وہ سرکار علی کی کو جو ہے سند لے کر جا رہے ہیں، تم علی کی سند کا انکار کر کے خلافت صدیق اکبر سے انکار کر رہے ہو۔ بہت ہو سلامتی ہو۔ محمد بن حسن توسی تلخیص شافی میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42 پہ فرماتے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں، اس میں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کس میں؟ کہ علی نے ابو بکر کی بیعت کی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، یہ تم سارے کا سارا۔ اور آگے دیکھیے قبلہ، سرکار علی کا جملہ دیکھیے، مناد الہدا شیخ علی البحرانی اور شرح ناج البلاغہ میں یہ جملہ دیکھیے گا ذرا۔ فرمایا اگر ہم صدیق کو خلافت کا حقدار نہ سمجھتے اس کی بیعت ہی نہ کرتے۔ اللہ اکبر اللہ وہ علی صدیق کو خلافت کا منبع سمجھ کر اس کی بیعت کر رہے ہیں اور اس کو خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں واہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گیا قبلہ۔ اب آخری روایت ہم پیش کر کے اس کے بعد میں جناب عمر اور جناب عثمان کے حوالے سے جلدی سے بات، میں معذرت چاہوں گا اگر ناظرین آج ہمارا تھوڑا سا پروگرام جو ہے وہ لیٹ جائے گا، لیکن یہ چیز جو ہے اس کو تشنا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ شیخ علی البحرانی جو ہے وہ مناد الہدا میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 685 پہ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر کہیں شر پیدا نہ ہو میں چل کر ابو بکر کے پاس گیا اور ان کی بیعت کی۔ یہ ہے علی المرتضیٰ جو زبردستی نہیں اپنی مرضی سے چل کر گئے ہیں صدیق اکبر کے پاس۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور پھر اگلی بات سنیں، علی تو روافظ کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، اس میں فرماتے ہیں ان حوادث کے خلاف ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہوا حتیٰ کہ باطل چلا گیا، اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو گیا۔
واہ 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 واہ، اور وہ حوادث جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کر رہے تھے، علی تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے، تم تو علی کے بھی خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب تم جس طرف ہو یہ یاد رکھو، تمہارے سامنے کی صف میں علمبردار علی بن کے کھڑا ہے کہ صدیق کی خلافت کو ماننا پڑے گا۔ آہا کیا کہنے، واہ بہت خوب۔ اور پھر فرمایا جب ابو بکر نے نظام امارت سنبھالا اور حالات کو درست کیا اور آسانیاں پیدا کی تو میں ان کا مصاحب بن گیا۔ علی پاک فرماتے ہیں میں ان کا دوست بن گیا، ان کا مصاحب، ان کا مشیر بن گیا، ان کی اطاعت کی۔ اب اگلا جملہ شاہ جی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں نے صدیق کی اطاعت کی۔ کیسے اطاعت کی؟ فرمایا جیسے انہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور فرمایا علی نے صدیق کی اطاعت ایسے کی ہے جیسے صدیق نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اس جملے کو ذرا دل میں جگہ دیجیے ناظرین محترم۔ اب اگلی بات سنیے، جناب سید عمر فاروق کی بارگاہ میں، جناب سید عمر فاروق کے دور میں قاضی القضاء کا منصب کس کے پاس تھا؟ یہ ذرا اپنے علماء سے پوچھئے جا کے، اپنے مجتہدین سے پوچھئے جا کے۔ سرکار عمر فاروق کے دور میں قاضی القضاء کون تھا؟ چیف جسٹس کون تھا؟ اور ظالموں جس کو تم ظالم اور غاصب کہتے ہو معاذ اللہ، میرے پاک سرکار نے فرمایا ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے، تو کیا علی نے ظالموں اور غاصبوں کا ساتھ دیا تھا؟ اللہ اللہ، کیا معاذ اللہ استغفر اللہ سرکار علی المرتضیٰ نے قاضی القضاء کا منصب کس لیے آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے جو تفویض ہوا اس کو آپ نے قبول کر لیا؟ پھر شاہ جی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات، جناب عثمان غنی کی شہادت کا موقع، پوچھئے اپنے علماء مجتہدین سے جا کے، اگر علی عثمان کو قبول نہیں کیا تھا تو محاصرے کے وقت عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پہ حسن مجتبیٰ کو کیوں کھڑا کیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیے، حفاظت علی کا بیٹا حسن مجتبیٰ کر رہا ہے، شبیہ مصطفیٰ کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ اور جن سے بڑھ کے کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو، تم عثمان پہ تبرہ کرو، اللہ، تم کیسے حسنی اور حسینی اور مولائی ہو؟ اللہ۔ اور پھر شاہ جی یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، وہ جب وہ خوارج جو تھے وہ جب چھت کو پھاڑ کر اس کے اندر داخل ہوئے اور جناب عثمان کو شہید کیا، سرکار علی کے پاس جب خبر پہنچی تو دل تھام کر سنیے گا، سرکار علی المرتضیٰ نے آ کر امام حسن مجتبیٰ کو تھپڑ مارا زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور فرمایا حسن تیرے کھڑے ہوئے یہاں پر عثمان شہید کیسے ہو گئے؟ اللہ، فرمایا کیسے شہید ہو گئے وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے؟ آپ نے فرمایا ابا جان وہ دروازے سے آئے ہی نہیں، دروازے سے آتے تو اندر نہ داخل ہو سکتے، وہ تو کسی اور رستے سے آئے۔ اور نادانو یہ ہے محبت، یہ ہے علی المرتضیٰ کی اصحاب ثلاثہ کے ساتھ تعلق۔ اللہ۔ اور پھر آخر میں جنگ جمل کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرتا چلوں، جناب سید عائشہ پاک کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کو معاذ اللہ خطا پر کہتے ہیں، تمہارے منہ یہ منہ اور مسور کی دال، تمہاری اوقات کیا ہے جناب سید عائشہ پاک کا نام لینے کے لیے؟ یاد رکھیے گا قرآن نے مصطفیٰ کی بیویوں کو ایمان والوں کی مائیں کہا ہے، کافروں کی ماں نہیں کہا۔ میں تو شاہ جی عرض یہ کروں گا کہ اس طرح اگر خلفائے ثلاثہ کو نہ مانتے ہوئے اگر محب اہل بیت اپنے آپ کو کہلوانا، تو میرا نہیں خیال کہ ان کی بارگاہ کے اندر اس طرح کی کوئی مقبولیت کا درجہ رکھتی ہوگی یہ باتیں۔ قبلہ مقبولیت والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی پیش کیا تھا نا یہ بات، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ سرکار علی المرتضیٰ کے پاس جناب صدیق اکبر کی اور کہا کہ اے میرے بھائی، رات کو مصطفیٰ نے ایک حدیث ایک قول فرمایا ہے۔ سرکار علی نے فرمایا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ سرکار علی نے فرمایا کہ میرے بھائی صدیق، مجھے بھی حضور نے فرمایا تھا
کہ اس کو جنت میں داخلے کی اجازت مت دینا جس کے دل میں صدیق کا پیار موجود نہ ہو. واہ واہ واہ، کیا کہنے. ٹھیک ہو گیا قبلہ. میں جو چیز عرض کرنے لگا ہوں، جنگ جمل میں سید عائشہ پاک تشریف لے گئیں، جناب حضرت طلحہ اور زبیر تشریف لے گئے. میرا سوال صرف تشیع سے اتنا ہے، سرکار علی المرتضیٰ نے جناب سیدہ پاک کو، سید عائشہ پاک کو اپنے خیمے میں باحفاظت دستے کے ساتھ روانہ کیا. علی جس کی حفاظت کا انتظام کرے تم اس کو خطا پر کہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی جس کی حفاظت کا انتظام کرے اور اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجیں، اور حضرت محمد بن ابی بکر کو ساتھ بھیجیں جو کہ سیدہ عائشہ پاک کے بھائی بھی تھے، کہ ان کے ساتھ جائیے، ان کو باحفاظت اپنی منزل مقصود پہ پہنچائیے. اور پھر جب جناب طلحہ اور زبیر سامنے آئے تو سرکار علی المرتضیٰ نے قسم دے کر ان سے پوچھا، فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے سرکار دو عالم وسلم سے خدیر کے موقع پہ یہ نہیں سنا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا؟ آپ نے فرمایا سنا تھا. جب یہ سنا تو حضرت طلحہ اور زبیر کے ہاتھ سے تلوار جو ہے وہ کانپی، ہاتھ کانپے اور تلوار گر پڑی، اور آپ نے رجوع کیا اور آپ جنگلوں کی طرف منہ کر گئے. اور اندھو عقل کے مارو جنہوں نے رجوع کر لیا، علی سے معافی مانگ لی، معافی تلافی ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا. علی نے ان کی حفاظت کے لیے انتظام کیے، بعد میں ان کو خوارج نے شہید کر دیا. تم انہی کے بارے میں جب یہاں پہ اپنی باتوں میں بیٹھ کے تبرہ کر رہے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم اشرا مبشرہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اور پھر میں آخر میں سادات سے ہمیشہ کی طرح ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. او بھائی لوگوں، جناب سیدنا صدیق اکبر حسینی سادات کا ننیال ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت امام جعفر صادق کی والدہ جناب صدیق اکبر کی نواسی ہیں. اللہ اکبر. تمام حسینی سادات جو امام جعفر صادق سے نیچے چلتی ہیں، وہ سارے کے سارے ان سب کا ننیال جناب صدیق اکبر ہے. حلال کی اولاد وہی ہوتی ہے جو ددیال کے ساتھ ننیال کا بھی اکرام کرے. یہ تو ہوگی جناب صدیق اکبر کی بات. دوسری سنیں، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام حسین پاک اور بی بی شہربانو پاک کے نکاح خان ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور بی بی شہربانو کی اولاد میں کون ہے؟ امام زین العابدین، امام سجاد، جن کو آدم السادات کہا جاتا ہے. ساری کی ساری سید نسل ہی حسینی سادات امام سجاد سے چلی ہے. اور ظالموں، اگر تمہارا نکاح خان ہی معاذ اللہ اس کو کافر کہو گے، تم کہاں سے آگے؟ تم نے یہ سوچا ہی نہیں. اور پھر تیسری ذات اقدس جناب عثمان غنی کی ذات اقدس. جناب عثمان غنی کے گھر سیدہ زہرا کی 2 بہنیں ہیں. تمہیں اپنے نسب کے لوگوں کا اکرام نہیں ہے تو باقیوں سے کیا اکرام کرو گے؟ ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ گئی. اب آخر میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی. آپ کا وہ جو قصیدہ نور ہے قبلہ، اس میں ایک شعر ہے، ایک مصرع ہے. آپ نے لکھا ہے کہ ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اب یہ جو مصرع ہے یہ جناب عثمان پہ بھی آتا ہے، جناب علی المرتضیٰ پہ بھی آتا ہے. جیو. اور یہ بات میں سنیوں کی نہیں کر رہا، یہ میں لکھی ہوئی بات شیعوں کی بھی نہیں کر رہا، یہ بات میں لکھی ہوئی غیر مقلدوں، اہل حدیثوں، علامہ کوہاٹی کی کر رہا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس مصرے کے مصداق حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے، حضرت عثمان جو ہیں وہ تو آ گئے کہ ان کے گھر تو 2 شہزادیاں آ گئیں. اب سرکار علی کیسے ہیں ذوالنورین؟ ان کے پاس 2 نور کیسے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا، ایک تو سیدہ زہرا نور ہو گئی اور ایک حضرت سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ نور ہو گئی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہذا میں ہمیشہ کی طرح ناظرین کے سامنے
दस्त बस्ता हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, खुदा का वास्ता है इन बद आमालों की, दरीदा दहन लोगों की गुफ्तगू सुनने से परहेज फरमाए, इनके कलाम पढ़ने से परहेज फरमाए। आगे मुहर्रम शरीफ आ रहा है, मुहर्रम शरीफ में भी इनसे परहेज फरमाए, जितनी परहेज फरमा सकते हैं फरमाए। अपने अकाबिर को पढ़ें, जब आप अपने अकाबिर को पढ़ेंगे यकीन फरमाए आपको हक और सच की पहचान सामने नजर आएगी। अगर आपको किसी मसले में कोई मसला है तो आप अपने अकाबिर से रुजू फरमाएं। हम जरूर इंशाल्लाह किसी मरहले में शाहजी के साथ इसी प्रोग्राम में बैठकर आपके सामने ये बताएंगे सारी चीजें कि इनके किस किस कलाम में कैसी कैसी अजब अजब मंतक से इन्होंने हजूर के सहाबा की और दीगर मामलात की जो है वो गुस्ताखियां की हैं। हमारे लोगों को खबर समझ ही नहीं आती कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। आप इनके शर से महफूज रहिए। बिल्कुल शाहजी कसूर हमारा है, हमने अपने नाज़रीन अपने अवामुन नास को ये तालीम दी नहीं है। जब कोई मसला उठता है तो फिर हम उस पर गुफ्तगू करते हैं। भाई मसला उठने से पहले अपनी अवामुन नास को तालीम दीजिए। मैं अपने अकाबिर से भी गुजारिश करूंगा कि एक कमरे में बैठकर 20 उलमा इकट्ठे करके सिर्फ ये कहना हम आपका पीछा करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। अपने नाज़रीन को, अपनी इस अवाम को जो है वो दलाइल दीजिए आसान अल्फाज में। हम भी आज सारी अरबी की इबारत पढ़ सकते थे, लेकिन अरबी की इबारत पढ़ने का फायदा जब किसी को समझ नहीं आनी सामने, तो उससे कहीं बेहतर है कि उनको किताबों के नाम दिए जाए, सफा नंबर बताए जाए, वो अपने पास नोट करें, वो उर्दू की इबारत को ज़हन नशीन रखें, ताकि जब कोई बात करे उसके सामने मुंह चढ़ के खड़े हो, भाई ये तुम क्या बात कर रहे हो। लिहाजा मैं अपने नाजरीन से और सादात बरादरी से हाथ जोड़कर सर झुकाकर अर्ज करूंगा, बराए मेहरबानी हुजूर की औलाद से टूट कर प्यार कीजिए और हुजूर के असहाब से दिलो जान से मोहब्बत कीजिए। क्यों? अली के चेहरे को देखना इबादत, इसकी तशरीह सिद्दीक की आंखों के अलावा नहीं मिल सकती। और सिद्दीक की खिलाफत बरहक है, इसकी तशरीह अली के हाथ से बढ़कर कहीं नहीं मिल सकती। वाह शाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाहम मोहब्बतों के जो रिश्ते हैं इनको समझिए। लिहाजा जहां पे माफियां हो चुकी हैं, जहां पे रुजू हो चुके हैं, जहां पे मामलात खत्म हो चुके हैं, उन चीजों को बरसरे मिंबर लेकर आने का क्या जवाज बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे, आपको, तमाम देखने वाले नाजरीन को, तमाम बद अकीदों को हिदायत याफ्ता रास्ता जो है उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की आल असहाब से टूट कर दिलो जान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर के साथ हमेशा पक्की और सच्ची मोहब्बत जो है और हुजूर की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, आमीन। मुख्तसरन दुआ फरमाइएगा तमाम व्यूअर्स के लिए भी और उसके बाद आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि या रसूलल्लाह इन्नुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बारि गम मुगरकुन खुज़ यदी साहिलना अशकालना। मेरे मालिक करीम, आज का ये दिन बड़ा बाबरकत दिन है। तेरे घर में हज का तवाफ शुरू हो चुका, मनासिक हज जो है वो अदा होने शुरू हो गए। इन मुबारक दिनों का सदका, कल यौम अरफा है मक्का हिजाज मुकद्दस में, उस यौम अरफा का सदका, बख्शिश का सदका, दुआए आदम अलैहिस्सलाम का सदका, दुआए आदम में पेश किए जाने वाले वसीले के 5 नामों का सदका, मेरे मालिक करीम हमारे भी तमाम गुनाह माफ फरमा। हमारे जाहिर बातिन दीन दुनिया अव्वल आखिर कुल्लुहुम गुनाह माफ फरमा। हमारे अकाबिर, हमारे असातिज़ा, हमारे माँ बाप, बहन भाई, देखने वालों के घर वाले, उनके तमाम जितने भी अजीज़ो कारीब सबके गुनाह माफ फरमा। मेरे मालिक करीम, तेरे हबीब की अपनी हदीस पाक है कि यौम अरफा वाले दिन इंसान को यह गुमान भी नहीं करना चाहिए कि न जाने मुझे अल्लाह ने माफ किया कि न माफ किया। मालिक, हम भी यौम अरफा की इस मुबारक रात को तेरी बारगाह में दुआ करें, मालिक हमें माफ फरमा। हम तेरी बारगाह में यकीन से हाजिर हैं कि तू हमें माफ कर देगा, हमें माफ फरमा। हुजूर की आल से, असहाब से, हुजूर की उम्मत के ताबईन, तबा ताबईन, औलिया सालिहीन, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तमाम दीगर असलाफ से हमारी जो निस्बतें उनको हमेशा कायम व दायम फरमा, मोहब्बतें हमेशा कायम व दायम फरमा। रहम कर, अपने आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। मेरे मालिक करीम, बीमारों को शिफाए कामला अजला अता फरमा, बेरिज़्कों को रिज़्क़े हलाल अता फरमा, बे औलादों को औलादे नरीना अता फरमा, बे हिदायतों को हिदायत याफ्ता बना, करम नवाजी, शफ़क़त, मेहरबानी अता फरमा।
वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बिरहमतिका या माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से किबला शाह जी ने आज के मौजू को पर गुफ्तगू करते हुए मेरे ख्याल से तमाम व्यूअर्स बहुत ही मुस्तफीद हुए। कुछ व्यूअर्स जो थे वो काफ़ी लेट हमें ज्वाइन किया आपने, इसी बिना पर, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स जो हैं वो हफ्तावार प्रोग्राम ट्रांसमिशन के इंतज़ार में होते हैं। उन सबसे भी माजरत चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने बर वक्त अपनी इस फ्लेक्स को जो था वो अपलोड कर दिया था, लेकिन चूँकि टॉपिक ऐसा था बर वक्त आना भी ज़रूरी था। तो मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, कल जो हमारा टॉपिक होगा वो हज के हवाले से होगा। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी किबला शाह साहब खुसूसी गुफ्तगू फरमाएंगे। सैयदा शराजी हैं, साद जफ़र हैं, उसके अलावा फयाज खान साहब हैं और दीगर रुफ़का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं सबका नाम तो क्योंकि नहीं ले सका, तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। राजा मुजीब ज़हीर चिश्ती साहब हैं और साद जफ़र हैं, सैयदा शराजी हैं और कुछ इमरान राजपूत साहब हैं और कुछ कमेंट्स शाह जी के लिए आए थे, मुझे मेरी नज़रों से ओझल हो गए। मैं चले इंशाल्लाह बाद में इसके ऊपर शाह जी को आपको मलिक वहीद जोइया साहब, वलीद जोइया साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और तमाम दीगर जितने भी व्यूअर्स हमें इसके प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। साहबजादा सैयद हैदर अली शराई साहब हैं, सैयद शुहेब शाह साहब हैं और दीगर रुफ़का को खुशामदीद कहते हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कल इंशाल्लाह इसी वक्त इंशाल्लाह रात 11 बजे बज़्म दियारे इश्क के साथ, आज हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन थी इस मौजू को लेकर। अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह दियारे इश्क के साथ ही हाजिर, लेकिन कल जो हमारी वीकली ट्रांसमिशन चलती है वो इस प्रोग्राम की वजह से कैंसिल नहीं होगी। इंशाल्लाह कल हम रात 11 बजे दियारे इश्क के साथ इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ और सना खानों के साथ इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हाजिर होंगे। और ये प्रोग्राम रिपीट अगर आप देखना चाहें, जिन्होंने स्टार्ट से नहीं देखा, तो इंशाल्लाह अभी इस प्रोग्राम की ख़त्म होते साथ इंशाल्लाह चंद लम्हात के बाद मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सैयद अब्दुल रहमान शिराज़ी के ऊपर ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से समाअत कर सकते हैं। मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ कि बेइजाज़त उनके घर जिब्रील आते नहीं, बेइजाज़त इनके घर जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। बेइजाज़त इनके घर जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। इस यकीन के साथ अपने मेज़बान सैयद अब्दुल रहमान शिराज़ी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।